محترم سامعین، عام طور پر گھروں میں اپنی اپنی مصروفیات میں رہ کر محترمہ خواتین بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اوقات سنت کے مطابق گھر میں گزریں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ان سے انجام پاتی رہیں۔ اس لیے آج مناسب معلوم ہوا کہ آج کی اس آن لائن مجلس میں مستورات سے متعلق ضروری معمولات پیش کیے جائیں، لہٰذا جن گھروں میں اہتمام کیا جا رہا ہے سننے کا، وہ اگر ان معمولات کو اپنے پاس ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں تو وہ ریکارڈنگ کر لیں۔ ویسے یہ معمولات انشاءاللہ مجلس کی جو دعا ہوتی ہے، دعا کے ساتھ اس کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں اور گھروں میں مستورات اپنے معمولات کو سنت کے مطابق انجام دہی کی فکر اور کوشش کرتی رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ساری چیزیں زندہ ہو رہی ہے، یہود کے طریقے، نصارہ کے طریقے، مشرکین کے طریقے۔ افسوس یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہم آپ سب ہیں اور ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، سب یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، لیکن برکت یہ صرف بولنے سے نہیں بلکہ برکت والے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا برکت والے اعمال ہمیں اپنے زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور برکت والے اعمال زندگی میں پیدا ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے بعد اور سنتوں کی فکریں کرنے کے بعد۔ اس لیے یہ معمولات آپ اپنے گھروں میں بھی نوٹ فرما لیں اور آج سے ہی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی فکر و کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر مستورات ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور اس کے مطابق اوقات گزاری کی اپنی مکمل فکر فرما لیں۔ نماز فجر سے پہلے اور بعد کے معمولات خواتین کے اپنے گھر میں اس طرح ہونے چاہیے۔ روزانہ معمولات اس طرح ہو کہ سنت کے مطابق نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز کے وضو ہی سے مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ سنت کے مطابق بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آنکھ کھلیں تو دونوں ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے کی تیاری شروع کی جائے۔ تو ضرورت کے لیے جب بیت الخلاء میں جائیں تو جاتے وقت پہلے بایاں پیر اندر رکھیں اور نکلتے وقت پہلے سیدھا قدم باہر نکالیں۔ اس طرح سے معمول پورا کرنے کے بعد پھر وضو کی تیاری میں مسواک کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اپنے گھروں میں مسواک کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، نہیں ہے تو اس کا اہتمام کیا جائے، لانے کی فکر کی جائے، اور مسواک کے ذریعے سے وضو کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بڑی اہم سنت ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے مسواک سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی مسواک کا اہتمام کرنا یہ سنت عمل ہے۔ فجر کی نماز سنت کے ساتھ ادا کی جائے۔ پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے فجر کی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا رہے۔ یہ فجر کی نماز میں سے پہلے کی 2 رکعت سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ البتہ فجر کی نماز کافی لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جو آپ کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہے فجر کی نماز میں، وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھ کر فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ممکن ہو سکے تو تہجد سے ہی اٹھنے کا اہتمام کیا جائے، اور تہجد کی نماز باضابطہ 2 رکعت سے 4 رکعت 8 رکعت پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کر لیا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی ہماری نماز مکمل ہو جائے، پہلے کی 2 رکعت سنت اور فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہم نے،
تو نماز کا سلام پھیرتے ہی ہر مرد و خواتین کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ سلام پھیرتے ہی کہیں اللہ اکبر، اور پھر 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر تسبیح فاطمی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر نماز کے بعد کی دعا مانگے۔ ہر فرض نماز کے بعد کی دعا میں یہ دعا مانگنا بہت مفید عمل ہے۔ اس سے گھر میں اپنے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوگی، دل کا زنگ دور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے لیے ہمارے لیے جو بھلا ہے وہ عطا کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ اور گھروں میں اگر آپس میں رنجش ہے، توڑ ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، یہ دعاؤں کی برکتوں سے اللہ آپس میں جوڑ، الفت، محبتوں کا ماحول گھروں میں قائم فرمائیں گے۔ لہٰذا وہ 3 دعائیں یہ ہے، آپ اس طرح سے دعا شروع کر دیں جیسے دعا میں معمول ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ دعا میں کہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہو سکے تو 3 مرتبہ آپ اس دعا کو دہرانے کا اہتمام اپنی دعا میں کیجئے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب دعا کے بعد ہم نے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیر لیا، اس کے بعد یہ کچھ معمولات آپ فجر کے نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے کر لیجئے۔ مثلا آپ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی، پھر اس کے بعد 4 قل یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر 1 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پھر 10 مرتبہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ چوتھا کلمہ پڑھیے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر مل لیا کرے۔ پھر کچھ دیر تک یہ معمول ہمارے ہر روز فجر کی نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ معمول پورا کرنے کے بعد کچھ دیر تک قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کرنا چاہیے۔ معمول بنائیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا۔ آپ کے بس میں ہے تو 1 پارے کی تلاوت کیجئے، آدھے پارے کی تلاوت کیجئے، پاؤ پارے کی تلاوت کیجئے، 3 رکوع کی تلاوت کیجئے، لیکن معمولاً روزانہ تلاوت کیجئے اور معمول بنا کر تلاوت کا اہتمام کرتے رہیے۔ اشراق تک آپ تلاوت کا اہتمام کیجئے، اور پھر اشراق کی نماز جو ہے تو آپ اس میں 2 رکعت سے 4 رکعت پڑھیے، اور اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد 10 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالی دربار میں اپنے جملہ امور سے متعلق دعا کا اہتمام کیجئے، اور سارے حالات کے درستگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہیے۔ یہ صبح کے وقت آپ کا اچھا آغاز ہو گیا، اس سے اللہ آپ کے زندگی کے اچھے فیصلے کرنے کے فیصلے فرمائے گا۔ دعا کے بعد گھریلو کاموں میں لگ جائیے، گھر کا کام سلیقے سے کرتے رہیے۔ سلیقے سے مطلب یہ ہے ہمارے گھر میں گھر کی ہر چیز جو جہاں رکھنے کی ہے وہ وہیں رکھی ہوئی رہنا چاہیے۔ مثلا آپ نے نماز پڑھ لی تو جائے نماز رکھنے کی جگہ ہماری جائے نماز ہونی چاہیے، برتن رکھنے کی جگہ برتن ہونے چاہیے، اور ہمارے کپڑے رکھنے کی جگہ کپڑے رہنا چاہیے، بسترے رہنے کی جگہ بستر رکھنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر کام سلیقے سے رکھیے، چونکہ سلیقہ مندی یہ گھر کا شعار ہے۔ ہر اچھا کام سیدھے جانب سے شروع کیجئے۔ جو بھی آپ اچھا کام کریں، مثلا کنگھی کریں تو سیدھے جانب سے پہلے اور پھر بائیں جانب، تیل لگائیں پہلے سیدھے جانب، آنکھوں میں سرما لگائیں پہلے سیدھی آنکھ میں، چپل پہنیں پہلے سیدھے پیر میں پہنیں۔ اسی طرح گھر میں آپ
جو ہے اپنے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں اور سالن میں آپ کو چمچ ہلانا ہے، آپ سیدھی طرف سے اس کو بھی جاری کیجئے۔ غرض یہ کہ جو کوئی کام کریں آپ سیدھے طرف سے کرتے رہیے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا نفع ہوگا۔ تو ہر اچھا کام سیدھے جانب سے شروع کرتے رہیے اور اس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے رہیے، بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ پہلے ماحول اس قدر اچھا تھا کہ عورتوں کے زبان زد یہ جملے ہوتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ یہ جملوں سے بچوں پر بھی اچھے اثر پڑا کرتے تھے۔ آج ایسے جملے آسمان کے نیچے اور سورج کی روشنی میں سننے کے لیے کان ترستے رہ گئے، اب ایسے جملے سننے کو نہیں مل رہے ہیں۔ محترمہ خواتین، آپ خاص طور پر ان جملوں کی طرف توجہ فرمائیے اور اپنے گھروں میں یہ مسنون الفاظ کا ورد جاری رکھیے۔ بات بات پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کوئی غم کی خبر سنیں انا للہ، اور مسنون دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے رہیے۔ اس سے زندگی میں بڑا نفع ہوگا، گھروں میں نور اور رونقیں پیدا ہونا شروع ہوگی اور سارا گھر کا ماحول انشاءاللہ اس کی برکت سے خیر اور عافیت کا ہوگا۔ اسی طرح عورتیں خاص طور پر اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی سر پر دوپٹہ رکھنے کی عادت بنا لیں، اپنے گھر میں دوپٹے کے ساتھ رہنے کا مزاج بنا لیں۔ ہر کام کے وقت آپ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھیے اور دوپٹے کی عادت ڈالیے۔ اپنے گھر کے صحن میں کھلے سر نہیں نکلنا چاہیے، گھر کا صحن میں بھی آپ کے سر پہ دوپٹہ رہنا چاہیے اور اپنے گھر میں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے۔ جب بھی ضرورت کا تقاضا ہو اس کے بعد فوراً وضو کرنے کا اہتمام کیجیے۔ وضو کے ساتھ رہنا یہ مستقل عبادت ہے اور عبادت کرنا یہ مستقل عبادت ہے، لہٰذا وضو سے مستقل عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ آپ نے عمل کر لیا، پھر چلتے پھرتے صبح کی 3 تسبیحات کا ضرور اہتمام کیجیے۔ 3 تسبیحات یہ ہیں، پہلی تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور درود پاک میں درود ابراہیم یا سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسری تسبیح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 100 مرتبہ یہ 3 تسبیحات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اہتمام کرنے سے زندگی میں رونقیں پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال یہ برکت کا باعث ہے، گھروں میں برکتیں آتی ہے۔ ہمارے بڑے اکابرین میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینا دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت عافیت میں رکھے، آج ہی کی مجلس میں وہ خاص طور پر یہ بات فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں خیر آئے، برکت آئے، اور خود تو گھروں میں گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے برکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گھروں میں برکت آئے گی برکت والے اعمال سے، گھروں میں برکت آئے گی برکت والے اعمال سے، اور برکت والے اعمال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے نکلے ہوئے نورانی اعمال ہے، جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور پھر گھروں میں خیر اور برکتوں کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے اعمال پر توجہ دیجیے، مرد احباب بھی اس سمت توجہ رکھیں، اپنے گھروں کی باضابطہ نگرانی کریں، جائزہ لیا کریں، اور عورتیں خصوصی طور پر ان معمولات کا اہتمام فرما لیں۔ انشاءاللہ اس سے زندگیوں میں نور بھی پیدا ہوگا، نورانیت پیدا ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ راضی اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز فجر سے پہلے اور بعد کے معمولات تھے۔ نماز ظہر کے بعد کیا کرنا چاہیے، نماز عصر کے بعد کیا معمولات ہونے چاہیے، مغرب و عشاء کے درمیان کیا معمولات ہونے چاہیے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ ابھی انہی معمولات کو دہرائیے اور آئندہ ہفتے میں سب کا اس پر معمول ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں،
اس کی اطلاعات آپ جیسے آپ کے پاس جہاں یہ خبریں جس آن لائن کے ذریعے سے پہنچتی ہے اسی پر آپ اس میں ڈالتے رہیے کہ الحمدللہ اس پر اعمال پر ہمارا عمل بھی ہو رہا ہے اور اس سے ہمارے یہاں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو لگے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور اس کی اطلاعات پر توجہات بھی ہوتی ہیں اور اس سے نورانی ماحول بھی گھروں میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، تربیت فرمائے۔